پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج جمعہ کا دن ہے. جامع مسجد فیضان غوث پاک ڈیفنس میں ہر جمعے کو ہی سنت و بھرے بیان کا سلسلہ ہوتا ہے، اور جب میری حاضری ہوتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیتوں کے بارے میں جانیں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس میں رب کریم نے ہم سے براہ راست بات کی ہے، مجھ سے کیا فرمایا ہے. انشاءاللہ آج بھی اسی ٹاپک کو ہم لے کر آگے چلیں گے، مگر اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک حدیث پاک سبحان اللہ، اور وہ جمعہ کے دن سے متعلق ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اب آپ غور کریں کہ سبحان اللہ جمعہ کا دن کتنا مبارک دن ہے، اور اس دن سبحان اللہ اس کا مرتبہ اتنا بڑا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اسے 70 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. تو ہمیں اس دن تلاش کر کے نیکیاں کرنی چاہیے. درود پاک پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، ہو سکے تو جمعہ کے دن سورہ یاسین پڑھیں. سورہ کہف پڑھنے کے تو بہت سارے فضائل ہیں. احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے، ایک جمعے کو پڑھے، تو اگلے جمعے تک اس کے لیے نور کر دیا جاتا ہے. تو تھوڑی دیر لگتی ہے، 12-15 منٹ سورہ کہف کی تلاوت بھی کر لیا کریں. اور سبحان اللہ جمعہ کے دن ہو سکے تو مریض کی عیادت کریں، صدقہ و خیرات کریں، جتنا ہو سکے نیکیاں کریں. ہاں ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جب جس مقام، جس وقت اور جس یوں سمجھیے کہ جگہ کا شرف اور بزرگی زیادہ ہوتی ہے، یا جس مہینے یا جس دن کی، تو پھر اس دن گناہ کرنا، اس مقام پر گناہ کرنا، اس کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے. مثال کے طور پہ کوئی باہر روڈ پر گناہ کرے، یقیناً گناہ ہے، مگر مسجد کے اندر آ کر کرے گا اس کی پنشمنٹ بڑھ جائے گی نا، کہ اللہ کے گھر میں آ کر بھی گناہ کرنا ہے. کوئی عام دن میں گناہ کرے یقیناً غلط ہے، مگر جمعہ کے دن گناہ کرے گا تو جہاں نیکی 70 گنا وہاں اس کا گناہ بھی 70 گنا ہو جاتا ہے. تو پلیز عام دنوں میں بھی بچنا ہے، مگر جمعے کو گناہ نہیں کرنے، اسپیشلی بچنا ہے. جمعے کو کوئی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. میں نہیں کہتا عام دنوں میں بھی نہیں ہونی چاہیے، مگر کتنی افسوس کی بات ہے کہ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، عصر کی نہیں پڑھتے. ایسا نہ کریں. جمعے کو خاص طور پہ نمازوں کا اہتمام کریں، جمعے کو خاص طور پہ گناہوں سے بچیں. اللہ کرے کہ یہ بات ہم سمجھنے میں کامیاب ہوں اور اس دن کو امپورٹنس دیں. اس کی امپورٹنس کتنی ہے شریعت کی نظر میں، اللہ کی بارگاہ میں، کہ قرآن پاک میں پوری سورہ جمعہ نازل کی گئی ہے. صرف ذکر نہیں کیا گیا قرآن میں سورہ جمعہ کے دن کو، یعنی جمعہ کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ایک پوری سورت قرآن پاک میں نازل کر دی گئی ہے. تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا امپورٹنس آف دا ڈے آف فرائیڈے. اس کو آرڈنری ڈے کی طرح، اس کو عام دنوں کی طرح سیلیبریٹ نہ کریں. اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آئے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج جو قرآن پاک کی ہمیں آیت ہم نے سننی ہے، سبحان اللہ کیا کمال کی آیت ہے اور کیا شاندار اس میں لیسن ہے. پارہ نمبر 3 ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر ہے 254. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون. ترجمہ کنز العرفان، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اے ایمان والو، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کافروں کے لیے دوستی اور نہ شفاعت ہوگی، اور کافر ہی ظالم ہیں. یعنی سبحان اللہ، اس قرآن مجید کی اس آیت میں ہمیں جھنجھوڑا گیا ہے. ایک دن آنا ہے
جس دن مال کام نہیں آئے گا، جس دن کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، ہاں اچھے لوگوں کے ساتھ رہے ہوگے تو کام آئے گی، برے دوست اور خاص طور پہ اگر غیر مسلم ہیں، ایمان ہی نہیں ہے ان کے پاس، کوئی کام نہیں آئے گا تمہارے۔ اس دن سے پہلے اس دن کی تیاری کر لو، اللہ نے مال دیا ہے اس کو اس کی راہ میں خرچ کر لو۔ اب اس آیت کا معنی کیا بنتا ہے ذرا سمجھیے گا۔ اس آیت میں آخرت کا زاد راہ تیار کرنے کا ایک اور طریقہ بیان فرمایا کہ قیامت آنے سے پہلے پہلے راہ خدا میں اپنا مال خرچ کر لو جو خدا ہی نے تمہیں عطا کیا ہے، اللہ نے دیا ہے نا۔ یعنی یہاں یہ بات بھی سمجھنی ہے، ذرا مل کر جواب دیں گے، ہمیں مال کس نے عطا کیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ اچھا میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں ہم کسی کو کوئی پیسے دیں کہ بھئی یہ میرے 50,000 روپے ذرا رکھ لو، اور تھوڑے دنوں بعد میں اس کو کہوں یار وہ جو میرے 50,000 تھے اس میں سے 5,000 دے دو، یہ صاحب مجھے 5,000 واپس دے دیں، انہوں نے مجھ پر کوئی مہربانی کی؟ نہیں نا، پیسے میں نے دیے، میرے ہی پیسے تھے، اور 50 پیسے میں نے 5 ہی مانگے ہیں۔ اچھا میں اس 5,000 پہ اس کو شاباش بھی دوں، تحفہ بھی دوں، خوش بھی ہو جاؤں، تو لوگ کہیں گے کمال ہے یار، اپنی پیسے تھوڑے سے لے کر پھر کس بات کی خوشی ہے، پھر کس بات کا انعام ہے؟ ٹھیک ہے نا، کوئی کمال نہیں ہے اس بندے کا جس کے پاس ہم پیسے رکھوا کے ہمارے ہی پیسے اس میں سے بھی تھوڑے لے لیں۔ میرے رب کی شان دیکھیں کہ مال کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اچھا اللہ اپنے مال میں سے فرماتے ہیں میری راہ میں خرچ کر لو، اچھا ہم خرچ کر بھی لیں تو کمال کیا کیا، دیا اسی نے تھا۔ بلکہ مزے کی بات بتائیں کہ صرف مال نہیں دیتا، مال تو بہت سو کو دیا ہے، پھر اللہ خرچ کرنے کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ نے بہت دیا ہے، توفیق نہیں دی ہے، اربوں پتی ہیں، زکوٰۃ نہیں نکلتی ہے۔ نفلی صدقات کی بات تو بعد میں آئے گی نا، جو فرض ہے جو ضروری ہے دینا وہ نہیں نکلتا کیونکہ توفیق نہیں ہے، دل نہیں چلتا۔ سبحان اللہ، مال بھی رب دے، توفیق بھی رب دے، اور بندہ کچھ خرچ کر لے تو انعام بھی ربی عطا فرماتا ہے، جنت کی نعمتیں بھی رب عطا فرماتا ہے۔ بلکہ ایک جگہ تو رب نے فرمایا قرآن میں ہی، ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے، قرض حسنا۔ بڑی عجیب بات ہے کہ یار رب کو قرض کون دے سکتا ہے؟ جب مال ہی رب نے دیا ہے تو اللہ کا مال ہے، اللہ فرماتا ہے کوئی جو میری راہ میں خرچ کرے، اللہ فرماتا ہے کوئی جو اللہ کو قرض دے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ علماء نے بڑی ڈیبیٹ کی اس پر، یہ لفظ قرض کیوں لایا گیا؟ تو اس کے پیچھے علماء نے جو ریزن بیان کیا کہ دنیا میں جب آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں نا تو واپسی کی امید نہیں ہوتی اور رکھنی بھی نہیں چاہیے۔ تحفے کا مطلب تو آپ نے دے دیا نا، گفٹ ہے۔ کچھ لوگ تو تحفہ دے کر بھی امید رکھ رہے ہوتے ہیں، آج میں نے دیا ہے دیکھو کل کیا دے گا۔ تحفہ بھی غرض کے ساتھ، تحفہ بھی کنڈیشن کے ساتھ، تحفہ کنڈیشن کے ساتھ نہیں ہوتا۔ گفٹ دیا تو دیا، اچھے دل سے دیا کرو۔ تو لیکن جب آپ قرض دیتے ہیں نا تو آپ کو پتا ہوتا ہے یہ واپس آنا، جبھی تو قرض ہے۔ آپ تو کنڈیشن بھی لگاتے ہیں، چیک بھی کرتے ہیں کس کو دے رہا ہوں، واپس دے گا نہیں دے گا۔ اللہ اکبر، فرمایا جو رب نے قرآن میں فرمایا نا، ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے اور اللہ اس کو پھر بڑھا کے لوٹائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دینے والا اللہ کی راہ میں یقین رکھے کہ جو میں دے رہا ہوں یہ مجھے ضرور واپس ملے گا، اور جتنا دیا اتنا نہیں ملے گا، اللہ اپنے کرم سے اس کو بڑھا کر واپس لوٹائے گا۔ اچھا دنیا میں دے دیا اللہ نے تو پھر ختم ہو گیا نا۔ مثال کے طور پہ ہم نے کسی کو قرض دیا، اس نے ہمیں واپس دے دیا، اس پر بھی اللہ کی شان کریمی دیکھیں کہ دنیا میں خرچ کیا، اللہ دنیا میں بڑھا کے دیتا ہے، کسی کو 1 کا 10 دیتا ہے اور کسی کے اخلاص کے مطابق 1 کا 700 بھی عطا فرماتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد تو ختم ہو گئی نا بات، نہیں یہ تو دنیا میں دیا ہے، اللہ جنت کی نعمتیں اور عطا فرمائے گا۔ احادیث میں آتا ہے، مضمون ملتا ہے کہ جب تم اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہو نا، اللہ تمہارے صدقے کو پالتا ہے، جس طرح تم اپنے بچڑے کو یا گائے کے بچے کی مثال دی گئی، جانور کو پالتے ہو کہ وہ چھوٹا ہوتا ہے اور بڑا ہو جاتا ہے۔ فرمایا کوئی کھجور کا صدقہ دیتا ہے، اللہ اسے قیامت کے دن احد پہاڑ جتنا عطا فرمائے گا۔ یعنی ملٹی پلائی ادھر بھی ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ کتنا کمال کے اللہ کا احسان ہے۔ تو فرمایا کہ جو اللہ نے مال عطا کیا ہے اسی میں سے تم خرچ کرو۔ پھر کیا فرمایا؟ قیامت کا دن بڑی ہیبت والا ہے، اس دن مال کسی کو بھی فائدہ نہ دے گا اور دنیاوی دوستیاں بھی بیکار ہوں گی، بلکہ باپ بیٹے بھی ایک دوسرے سے جان چھڑا رہے ہوں گے۔ نیز کافروں کو کسی کی سفارش کام نہ دے گی اور نہ دنیاوی انداز میں کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا، صرف اذن الہی سے اللہ نے جس کو اجازت دی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے اہل ایمان کی شفاعت کر سکیں گے۔ اور مال کا فائدہ بھی آخرت میں اسی صورت میں ہوگا جب دنیا میں اسے نیک کاموں میں خرچ کیا ہو، اور دوستیاں بھی نیک لوگوں کے ساتھ جو دوستیاں ہوں گی وہ کام آئیں گی۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، الا خلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔
جو برے لوگوں سے دوستی لگاتے ہیں نا، یہ میرے نوجوان مجھے سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس بیان کو بعد میں سوشل میڈیا پہ سنا جائے، آج نوجوان کو سمجھاؤ یار برے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، شرابیوں کے ساتھ نہ بیٹھو، جواریوں کے ساتھ نہ بیٹھو، بے حیا لوگوں کے ساتھ دوستیاں نہ کرو۔ تو جواب کیا دیتے ہیں؟ میں نہیں شراب پیتا، میں جوا کہاں کھیلتا ہوں، میں برے کام نہیں کرتا، بس بیٹھتا ہوں، کمپنی دیتا ہوں، دوست کرتے ہیں۔ دو باتیں یاد رکھیے گا، یہ جتنے نوجوان یہ جواب دیتے ہیں نا کہ میں بڑا پکا ہوں، میں برے کام نہیں کرتا، دوست کرتے ہیں، آپ تیار ہو جائیے کہ کچھ دنوں میں آپ بھی یہ برا کام کریں گے، کوئی نہیں بچتا۔ چلیں اگر آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی، یہ نوجوانوں کو نہیں آتی سمجھ، عموماً بچوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ابو پتہ نہیں کیوں روک رہے ہیں، یہ مولانا صاحب کیوں منع کرتے ہیں برے دوستوں میں بیٹھنے کا، میں تو بڑا پکا ہوں۔ اچھا اسی طرح اب ذرا نوجوانوں سے بات کر لوں یا بڑی عمر کے لوگوں سے بات کر لوں، وہ بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں، جن کا ایمان درست نہیں ہے، جن کا عقیدہ درست نہیں ہے اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں یا اہل بیت کے بارے میں۔ انہیں کہو یار آپ کے دوستوں میں یہ کیوں ہیں، تو کہتے ہیں میں بڑا پکا ہوں، میں ان کے عقیدے کی طرف نہیں جاتا ہوں، میں تو ذرا اپنی بات کرتا ہوں لیکن بیٹھتا ہوں ان کے ساتھ۔ اب یہ دو قسم کے لوگوں کو جواب قرآن دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے میں نے آیت پڑھی، اس کا ترجمہ بیان کر دیتا ہوں، پھر بات آگے کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے، الا المتقین۔ متقی لوگوں کی دوستی ہوگی، وہ قیامت میں بھی کام آئیں گے، باقی سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ ایک بات تو یہ سمجھ لو، ایسے دوست کا کیا فائدہ جو قیامت کے دن کام ہی نہ آئے بلکہ میرے لیے مار پڑنے کا سبب بن جائے۔ اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف، جو لوگ کہتے ہیں میں بڑا پکا ہوں، میں نہیں جاؤں گا اس کی طرف۔ چلیں اب ایک چھوٹا سا میں سروے آپ سب کے ساتھ کر لیتا ہوں۔ کسی بھی چور، کسی بھی ڈاکو، کسی بھی جواری، کسی بھی شرابی، کسی بھی ہیروئنچی، غلط کام کرنے والے سے کبھی بھی زندگی میں ملاقات ہو جائے، اس کو صرف ایک سوال کیجئے گا، جواب آپ خود ہی دے دیں گے ابھی مجھے، ٹھیک ہے؟ لیکن چلے آپ سوال کیجئے گا، آپ کو یہ عادت کہاں سے ملی؟ بتائیے سارے لوگ کیا جواب دیں گے؟ جواب دیجئے نا، جواب آپ کو پتا ہے کہ کہاں سے ملی؟ کوئی ایک نہیں کہے گا جناب کہ یہ جو شراب کی عادت پڑی ہے نا یہ ابو نے مجھے لگائی ہے، یا امی نے برتھ ڈے والے دن مجھے یہ پسٹل لا کے دی تھی کہ بیٹا آج تیری برتھ ڈے ہے، یہ پسٹل لے اور آج سے چوری شروع کر دے۔ آپ کو یہ سارے لوگ جواب یہی دیں گے، یار بیٹھتا تھا، دوست پیتے تھے، دوست غلط کام کرتے تھے، دوست جوا کھیلتے تھے، کہا یار تھوڑے ہی پیسے لگا لو، بڑا مزہ آتا ہے، ہم تو روز جیتتے، تم بھی جیت جاؤ گے، اور جناب مجھے جوئے کی لت پڑ گئی اور آج سب کچھ بک گیا۔ آج میں اتنی شراب پیتا ہوں، پہلے ایک بھی نہیں پیتا تھا، آج جو میں یہ چرس اور ہیروئن پی رہا ہوں، میں تو صرف سگریٹ پیتا تھا، ایک بار دوست نے کہا ذرا تھوڑا سا کش تو لگا لو، اور آہستہ آہستہ مجھے یہ عادت پڑ گئی۔ ایک بندہ آپ دنیا میں نہیں دکھا سکتے کہ جس کو بری عادت لگی ہو اور وہ دوستوں کی وجہ سے نہ لگی ہو۔ تو واٹ از دا ریزلٹ؟ سیدھا سیدھا فارمولا ہے نا کہ برا دوست ہی دوست کو خراب کرتا ہے۔ اور سبحان اللہ، اب ذرا تھوڑا سا ایک اور سروے کر لیتے ہیں، آپ ہی کا سروے کر لیتے ہیں۔ اس میں 100% جواب نہیں آئے گا، اس میں 70-80% جواب آئے، کیونکہ اس میں ماشاءاللہ ماں باپ کا کردار بھی ہوتا ہے، لیکن 70-80% آپ میں سے اگر میں کسی سے پوچھوں یار آپ کی نماز کی عادت کیسے بن گئی، آپ کی ماشاءاللہ تلاوت کی عادت کیسے بن گئی، آپ نے چہرے پہ سنت کیسے سجا لی ہے، آپ اچھی محفلوں میں کیوں جانے لگ گئے ہیں، آپ کے اندر یہ خوبصورت عادت کہاں ہے، تو آپ میں سے 70% لوگ جواب کیا دیں گے؟ یار ایک اچھا دوست مل گیا تھا، ایک اچھا رہنما مل گیا تھا جس نے بڑے پیار سے مجھے دعوت دی تھی، یا کسی عالم دین سے ملاقات ہو گئی تھی، ایک اچھی صحبت ملی تھی جس نے مجھے یہ عادت ڈال دی۔ تو سبحان اللہ، فارمولا آپ کے سامنے ہے کہ صحبت صالح ترا صالح تنن، اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، اور برے کی صحبت طالح ترا طالح کنن، تجھے برے کی صحبت برا بنا دے گی۔ یہ مانتے نہیں ہیں لوگ، نہ نوجوان آج کا مان رہا ہے نہ بچے مان رہے ہیں، کہتے نہیں ہم بڑے پکے ہیں۔ آپ کو امپیکٹ ضرور آئے گا۔ یہ جو محاورہ ہے نا، یہ محاورہ صرف محاورہ نہیں، حقیقت ہے۔ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑے گا، یہ دنیا کا دستور ہے۔ اچھا تھوڑی دیر کے لیے چلے میں آپ کو ایک اور لاجیکلی ایگزامپل سے، ماحول کا کتنا اثر ہوتا ہے۔ اس وقت آپ سارے وضو کر کے تیار ہو کر ماشاءاللہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، سر پہ ٹوپی لگائی ہوئی ہے، اس وقت آپ میں سے کسی کا حرام کام کرنے کو جی چاہ رہا ہے؟ کوئی بری بات سوچنے کو جی چاہ رہا ہے؟ کوئی بے حیائی کی بات دماغ میں آ رہی ہے؟ کیوں نہیں آ رہی ہے بھائی؟ کیونکہ آپ اچھے ماحول میں بیٹھے ہیں، آپ اچھے انوائرمنٹ میں بیٹھے۔ انوائرمنٹ اثر ڈالتا ہے، صحبت اثر ڈالتی ہے۔ اس وقت اللہ رسول کی بات سننے کو جی چاہ رہا ہے، یہیں سے اٹھ کر کسی ڈانس کلب میں چلے جائیں، کسی میوزیکل پروگرام میں چلے جائیں، بے حیائی کے پروگرام میں جائیں، تھوڑی دیر تک تو بندہ اسٹک رہے گا، تھوڑی دیر بعد اس کا دماغ بھی الٹا سوچنا شروع کر دے گا۔ کیوں؟ صحبت اثر ڈالتی ہے، ماحول امپیکٹ ڈالتا ہے۔ اگر بچنا ہے نا
تو ہمیں اچھے ماحول میں ہی رہنا ہوگا, ہمیں اچھے دوستوں میں رہنا ہوگا, ورنہ میں کہوں میں بڑا پکا ہوں, ارے بڑے بڑے اولیاء کو شیطان, اولیاء کہلانے والوں کو شیطان نے پلٹا دیا, میں اور آپ کیا ہیں؟ تو اپنے اوپر اتنا غرور, اتنا جس کو کہتے ہیں نا یقین نہیں ہونا چاہیے, ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے. قرآن کہہ رہا ہے نا, تو بری دوستیوں سے بچیے, خدارہ بچیے, یہ ایمان لے سکتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا برا دوست سانپ سے زیادہ, کہتے ہیں وہ برا یار مار سے زیادہ خطرناک ہے. مار فارسی میں کہتے ہیں سانپ کو, یار وہ والا جو برا ہے وہ سانپ سے زیادہ خطرناک ہے. سانپ جان لیتا ہے, برا دوست ایمان لے لیتا ہے. لیکن ہمیں فکر ہی نہیں ہے, کوئی بات نہیں یار, غیر مسلم ہے تو کیا ہوا, ہم تو جاتے, معاذ اللہ مسلمان کہلانے والے ان کے تہواروں میں جاتے ہیں, ان کے تہواروں میں مٹھائیاں جا رہی ہیں, ان کے گھروں سے مٹھائیاں آ رہی ہیں. کیا جواب دو گے اللہ رسول کو؟ اس سے دوستی لگائیے جس کا صحابہ کرام کے بارے میں عقیدہ ہی درست نہیں ہے, اور ہم اس کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں. کیا جواب دیں گے ہم صحابہ کرام کو, نبی پاک کو کیا جواب دیں گے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الصحابی کا نجوم, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, جس کی بھی پیروی کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور ان صحابہ کو برا بھلا کہنے والا میرا دوست ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچئے نا. اچھا پھر ایسے دوست لگائے ہوں گے جو اہل بیت کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, معاذ اللہ. کبھی سوچا آپ نے کہ سرکار کی آل کے بارے میں بری بات کرنے والے کے ساتھ میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ مگر نہیں, کوئی بات نہیں یار, میرا دوست ہے, اس کا عقیدہ ہے. یار آپ کے والد کو کوئی گالی دے, آپ کی والدہ کوئی برا بھلا بولے, آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے؟ آپ کیا میں اس کی جان لے لوں گا, اس کا گلا پکڑ لوں گا؟ اچھا تمہاری ماں کو برا بھلا کہے تم نہیں بیٹھو گے, مومنوں کی ماں کے بارے میں, ہماری امہات المومنین کے بارے میں کوئی برا کہے, ہمارا دوست بن جاتا ہے. سوچیے ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہمارا کوئی معیار نہیں ہے, ہم مسلمان پہلے ہیں, ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بروز قیامت شفاعت لینی ہے, ہم کیسے ان کو دوست بنا سکتے ہیں؟ تو خدا را سمجھیے, اللہ کے ولی, سبحان اللہ, اولیاء کرام کے بارے میں بری باتیں کرنے والا میرا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ اولیاء کرام, اچھا ولی کہتے کس کو ہیں؟ دوست کو. کس کا ولی ہے؟ اللہ کا دوست ہے. اللہ کے دوست کو برا کہے تو اللہ مجھ سے راضی ہوگا؟ میرا بہت چھوٹا سا علم ہے پیارے اسلامی بھائیوں, لیکن میں نے اب تک جو پڑھا ہے, دو ہی مقامات قرآن مجید میں ملتے ہیں یا احادیث میں سننے کو ملتا ہے کہ یہ دو کام ایسے ہیں کہ کوئی کر لے تو وہ ایسا ہے جس سے اللہ اعلان جنگ فرماتا ہے. رب سے جنگ کرنا ہے, یہ دو کام ایسے ہیں. مجھے بتاؤ اللہ سے جنگ کر کے کوئی جیتے گا؟ بربادی ہونا ہے نا. تو ان دو کاموں سے تو مجھے میلوں کوسوں دور رہنا ہے. وہ دو کام کون سے ہیں؟ فرمایا ایک سود کا کام کرنے والا اور ایک اللہ کے ولی سے دشمنی کرنے والا. اللہ فرماتا ہے میرا اس سے اعلان جنگ ہے. اولیاء کرام کے اس بارے میں بکواس ہو رہی ہے, اور میں کہتا ہوں میرا دوست ہے یار, کوئی بات نہیں, اس کا مسئلہ ہے, میں تو کھانا کھاتا ہوں اس کے ساتھ. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے قیامت کے دن متقیوں کے علاوہ گہرے دوست بھی دشمن ہو جائیں گے. تو ہمارا کوئی پیرامیٹر ہونا چاہیے. آج کل تو ڈیجیٹل فرینڈ بنتے ہیں نا, ادھر فرینڈ ریکویسٹ آئی ادھر ایکسیپٹ, ادھر فرینڈ ریکویسٹ ادھر ایکسیپٹ. کون ہے کیا ہے؟ روایتوں میں آتا ہے دوست کے دین پر